اب ہم نقابت کی تعریف کی طرف آتے ہیں کہ نقابت کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ ہم اس کے تناظر میں جب اس کو سمجھ لیں گے کہ نقابت کی یہ تعریف ہے، نقابت کی یہ ڈیفینیشن ہے، تو پھر نقابت کے خد و خال ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گے، نقابت کے عوارضات و لوازمات ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے، نقابت کی تعریف کو۔ نقابت کی تعریف کلید خطابت میں یہ کی گئی ہے کہ متکلم کو خوبصورت جملوں کے ساتھ سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا، اس کو نقابت کہتے ہیں۔ دوبارہ سے میں دہرائے دیتا ہوں، متکلم کو خوبصورت جملوں کے ساتھ سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا، یہ نقابت کا عمل کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک ایک لفظ بڑی حسن ترتیب کے ساتھ اور بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ اس تعریف میں داخل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ استعمال کیا متکلم۔ اب متکلم، یہ جو تلاوت کرنے والا ہے وہ بھی متکلم ہے۔ متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والے کو، وہ خداوند قدوس کے کلام کی، خداوند قدوس کی باتوں کی تلاوت کر رہا ہے، وہ کلام اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے خداوند قدوس کا، تو یہ متکلم کہلائے گا۔ اسی طور پر جو نعت خواں ہے، ثنا خوان مصطفیٰ ہے، کوئی شاعر ہے، جب آپ اس کو دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی متکلم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو تکلم ہوتا ہے وہ نظم کی صورت میں ہوتا ہے، اشعار کی صورت میں ہوتا ہے، قصیدے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طور پر جو خطیب ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے، اس کے لیے معنی کہ وہ تو متکلم ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو متکلم کا لفظ بولا گیا ہے یہ قاری کو بھی شامل ہے، تلاوت کرنے والے کو بھی، نعت پڑھنے والے، حمد پڑھنے والے، قصیدہ پڑھنے والے، منقبت پڑھنے والے، تمام کو یہ شامل ہے۔ اور اسی طور پر خطیب کے لیے تو یہ بدرجہ اتم شامل ہے، اس لیے کہ جو خطیب کے حوالے سے ہم نے اپنے ایک لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ خطیب کے کون کون سے نام ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی نام تھا متکلم، اور اس کے متکلم جو کلام کرنے والا ہے اس کو ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے خطیب تو بدرجہ اتم اس میں آتا ہے۔ واعظ ہو، خطاب ہو، تقریر ہو، کسی قسم کا بھی جو معاملہ اس حوالے سے ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے متکلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو متکلم کو، کلام کرنے والے کو خوبصورت جملوں کے ساتھ، اب یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، خوبصورت جملوں کے ساتھ، گسے پٹے اور کہہ لیں کہ توہین آمیز جملوں کے ساتھ نہیں، یہاں پر اسی لیے لفظ استعمال کیا کہ آپ اچھے جملوں کے ساتھ اس کو دعوت دیں، اس لیے کہ وہ عوام سے مخاطب ہونے والا ہے، وہ سامعین سے مخاطب ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سامعین جس سے جب وہ مخاطب ہوگا تو اس سے پہلے سامعین کے دلوں میں اس کا، اس شخص کا، اس خطیب کا، اس متکلم کا، اس قاری کا، اس نعت خواں کا مقام پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو اس مقام پیدا کرنے کے لیے آپ کیا چیز استعمال کریں گے؟ آپ خوبصورت جملوں کا استعمال کریں گے، جو بھی اس کے شایان شان جملے ہوں گے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو لیکن یاد رکھیے گا وہ جملے حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہونے چاہیے۔ اگر حقیقت سے ہٹ کر ہوئے تو آپ خوشامدی ہوں گے، آپ چاپلوس ہوں گے، آپ زیادتی کرنے والے ہوں گے، آپ ظلم کرنے والے ہوں گے، آپ ناانصافی کرنے والے ہوں گے، آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے، آپ غلو کرنے والے ہوں گے۔ ہمیشہ اعتدال کا دامن آپ نے اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا، بلکہ اس کو تھامے رکھنا ہے تاکہ کسی قسم کا بھی جو ہے ہماری طرف سے زیادتی اور غلو سرزد نہ ہو۔ تو اس لیے جو جملے آپ نے خوبصورت استعمال کرنے ہیں اس کا تعین آپ نے اس کی شخصیت، اس کے علمی سٹیٹس، اس کے معیار اور اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کرنا ہے۔ تو دوسرا اس تعریف کا حصہ کیا ہوا کہ آپ نے خوبصورت جملوں کے ساتھ دعوت دینی ہے کسی بھی متکلم کو۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ خوبصورت جملے استعمال کریں گے کسی بھی متکلم کے لیے تو اب تیسرا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ اس کو دعوت دیں گے، سامعین سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ اس کو بلائیں گے۔ تو یہ ہے نقابت کی اصطلاحی تعریف۔ اب آپ نے اپنی نقابت کو اس اصطلاحی تعریف کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ کیا میری نقابت اس اصطلاحی تعریف کے مطابق ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں متکلم کو، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے متکلم ہی کو دعوت دینی ہے خوبصورت جملوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے جملے اچھے نہیں ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ نقابت کی تعریف کے مطابق نقابت کو نہیں کر رہے۔ اور سامعین سے ہم کلام ہونے کی دعوت دینا، آپ دعوت دے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دعوت کے لیے ہی اسٹیج سیکرٹری بنے ہیں، نظامت کر رہے ہیں اور نقابت کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو میں نے
آپ کا اس بات کی طرف توجہ اور اشارہ آپ کو دیا ہے کہ آپ نے اس تعریف کے تناظر میں نکابت کرنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات نقیب جو ہوتا ہے، نکابت کرنے والا، وہ دوران نکابت خطابت شروع کر دیتا ہے۔ بھئی اگر آپ نے خطابت ہی کرنی ہے تو پھر خطیب صاحب کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر تو ماشاءاللہ آپ ہی خطیب ہیں، آپ ہی سے خطاب کروانا چاہیے۔ تو اس لیے آپ کی صرف اور صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ آپ جو دعوت جن احباب کو دی گئی ہے کلام کے لیے، گفتگو کے لیے، قاری کو، نعت خواں کو بلایا گیا ہے، بس آپ ان کو دعوت دیں۔ ہاں، خوبصورت جملوں کا استعمال کریں، خوبصورت اشعار کا استعمال کریں، لیکن اشعار کی وضاحتیں شروع کر دینا، اس کے معانی، مطالب، مفاہیم بیان کرنا شروع کر دینا، اس کے اوپر دلائل دینا شروع کر دینا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں ایک ایک لفظ کے اوپر موتی بکھیروں، اس کو جو ہے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کروں، کسی بات کے اوپر دلائل دوں، حضور کی شان اور عظمت کے اوپر جو ہے دلائل کے انبار لگا دوں، تو پھر آپ اپنا نام خطباء میں لکھوائیے، اور پھر اس کے بعد آپ آ کر جو ہے اپنی خطابت کا رنگ مجمع کے اوپر جو ہے گرائیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو نکابت کے لیے بلایا گیا اور آپ ایک نکابت کے لحاظ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اگر آپ دوران نکابت جو ہے خطابت شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے گا آپ نے اپنی اس تعریف سے ہٹ کر کام شروع کر دیا، اور جب کسی کام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر شروع کر دیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو اس لیے عزیزہ نگرامی قدر، عزیز خطبہ عظام، جب کبھی آپ نکابت کے لیے آئیں تو آپ نے اسی طرح نکابت کرنی ہے، اپنے معزز مہمانوں کو عزت و احترام کے الفاظ استعمال کر کے سامعین سے ہم کلام ہونے کی آپ نے ان کو دعوت دینی ہے۔